السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی سورت سے آیت نمبر 88 سے لے کر کے 95 تک، یعنی 88 سے لے کر 95 نمبر تک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہودی جو ایک قوم ہے، اہل کتاب میں ایک بڑی قوم ہے یہودی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا، ان کا یہ عقیدہ، انہوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے بھی کہا اور اپنے عقیدے کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ جتنی بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے جو عام مشرکین ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان لوگوں کی یہ دھارنا ہے، ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں سب اوپر والا جو اللہ ہے، جو پورے کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آپ اس چیز کو آپ گرنتھوں میں، ویدوں میں پڑھ لیجئے گا، یا آپ اپنے سماج میں اس چیز کا مشاہدہ بھی کر لیجئے گا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ سب جو سرشٹی رچیتا ہے سب اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ سامعین کرام، جب یہ سورت کریمہ کا اللہ نے آغاز فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم سے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کن کہا تو عیسیٰ ہو گئے۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا اولاد بنائے۔ جو اللہ کی عظمت ہے، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا جلال ہے، وہ ان تمام باتوں سے بالکل مبرہ ہے، منزہ ہے، ان چیزوں سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا اولاد بنائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کی سخت تردید کرتے ہوئے کہا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا رکھا ہے، رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اللہ بیٹا رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، تم لوگ بہت بڑی بات تک، بہت بری بات تک، بہت خطرناک بات تک پہنچ گئے۔ لقد جئتم شیئا ادا، شیئا ادا، ادا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی بات، ادا کا مطلب ہوتا ہے بہت خطرناک بات، ادا کا مطلب ہوتا ہے بہت عظیم گناہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا رکھا ہے۔ لوگوں، تم نے جو یہ بات کہی، تم یہ بات کہہ کر کے بہت بڑی بات تک چلے آئے، بہت خطرناک بات تک چلے آئے، بہت گناہ والی بات تک چلے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے؟ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے، ریزہ ریزہ ہو کر کے بالکل منادم ہو جائے۔ کس بات سے؟ کہ رحمان نے اولاد رکھا ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو یہ بات معلوم ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو یہ بات معلوم ہے، ان تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو توحید کی بنیاد پر پیدا فرمایا ہے، یعنی وہ رب اکیلا ہے، لہذا
اتنی جو بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کو سمجھتے ہوئے یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھٹ جائیں، بالکل شک ہو جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے منادم ہو جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں فرمایا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، قریب ہے کہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ہو جائے، اس بات سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات سروئے زمین پر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک کرنے سے ڈرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، سب جانتے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اس بات سے آگاہی ہے کہ اگر کوئی شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت اور جلال کی وجہ سے اس قدر ناراض ہوگا کہ یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کے سب پھٹ پڑے، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر تم کو جلا دیا جائے پھر بھی شرک مت کرنا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہیں کرنا۔ ابھی لوگ بڑی آسانی سے شرک کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں؟ ابھی لوگ بڑی آسانی سے شرک کر لیتے ہیں۔ ابھی شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ مسلمان جو مزاروں پر گیا، چادر چڑھا دیا اور پھول چڑھا دیا اور ماتھا ٹیک لیا اور وہاں پر جا کر کے اپنی مرادیں مانگ لیا، وہی شرک کر رہا نہیں، یہ مت سمجھیے گا۔ اللہ کا کلام آیا اور نبی کا فرمان آیا اور اس کو ٹھکرا کر کے غیر کے قول کی طرف جو لپک پڑے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز حلال ہے، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، ہمارے بڑے صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں چیز حرام ہے، تو اللہ کے حلال چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے شرک کر دیا، ہم نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور اس چیز کو ہم یہاں پر واضح نہیں کریں گے، بس اشارہ کرتے ہوئے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننے والا اپنے بڑوں کو رب منانے والا ہے۔ اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو چھوڑا اور اپنے بڑوں کی بات کو لے لیا، یہ بھی رب بنانا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، اس کے اندر آیت موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے اکابرین کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایسا عظیم جرم ہے کہ اگر شرک کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس جرم کے بھاری پن کو دیکھ کر کے آسمان پھٹ پڑیں گے، یہ زمین شق ہو جائیں گے، یہ پہاڑ خوف سے ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے کیا کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ رحمان کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ رحمان تو ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ رحمان کا جو مقام ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا جلال ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ رحمان کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنا اولاد بنائے۔ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنا اولاد بنائے۔ ایک بات بتلائیے، کسی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے کیا؟ کسی کا بیٹا اس کا غلام ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ کی تمام مخلوق اس کی غلام ہے، انکلوڈنگ تمام انبیاء،
ابھی غلام کا بیٹا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دیوی دیوتا اللہ کے بیٹا ہے، کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. رحمان کے سامنے اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب غلام ہیں. اللہ کی عظمت اور جلال کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنی بیٹی بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا مثیل نہیں، نظیر نہیں. وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، تنہا ہے، اور اپنے توحید کی بنیاد پر اس نے پورے کائنات کو بنایا ہے. محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جب قیامت قائم ہوگی تو آسمانوں کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں اور زمین کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب رحمان کے پاس غلام بن کر کے آئیں گے. عبد کا مطلب غلام جانتے ہیں؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. عبداللہ کا مطلب اللہ کا غلام. اس لیے عبد النبی نہیں رکھ سکتے ہیں، یا غلام نبی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نبی کا غلام نہیں. غلام کس کا ہے؟ اللہ کا غلام. اللہ نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں غلام بن کر کے آئیں گے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت لینا پڑے گا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، میرے رب مجھ کو اجازت دے دیجئے. ہے کہ نہیں؟ بیٹا تو بغیر اجازت کے بھی بہت سارا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن غلام اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کیا؟ غلام اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں غلام بن کر کے آنے والے ہیں. اور آگے مزید فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام کو اپنے علم کے گھیرے میں رکھا ہے. وعدہم عدا، اور ہر ایک کو گن گن کر کے رکھا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس روئے زمین پر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھی مخلوقات آئیں گے اللہ نے ہر ایک کو گن کر کے رکھا ہے. تمام مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. تمام مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور قیامت کے دن جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں تنہا اکیلے آئیں گے. یہ نہیں کہ بہت سارا ٹائم ختم ہو گیا چلو ایک ہی بار سب چلے آؤ، نہیں، سب کو سنگل رب کے بارگاہ میں آنا پڑے گا اور اپنے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہ اتنی بڑی عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی لیے اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے اور بے مثل ہے، اور ہم اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا